عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور اس کا نام ہے قرآن پڑھنا سیکھیے۔ جی ہاں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے، اپنے دل میں قرآن پڑھنے کی دلچسپی پیدا کیجیے اور جذبہ پیدا کیجیے۔ جی ہاں، جب ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے تو یہی جذبہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا شوق ذوق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کئی صورتیں الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے ہو چکے ہیں، اور آج جو ہم سورہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر اس کی چند آیتیں ہو چکی ہے، اور اب انشاءاللہ عز و جل اس کی اگلی آیتیں ہم اس ایپیسوڈ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس پروگرام میں درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی چیز بھول جاؤ اور وہ چیز یاد نہ آئے تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ عز و جل وہ چیز یاد آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں قرآن پاک کی جانب۔ انشاءاللہ عز و جل آج جو ہم آیتیں پڑھیں گے یہ آیت نمبر 21 ہے، اور سورہ عبسہ کی آیت نمبر 21 سے ہم آج انشاءاللہ عز و جل آغاز کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اماتہ فاقبرہ۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ثم اذا شاء انشرہ، ثم اذا شاء انشرہ، ثم اذا شاء انشرہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ الف مدہ ہے، پھر اس کے بعد میں شاء، یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو مد ہم کر رہے ہیں، پہلے جو ہم نے مد کیا اذا کے اندر، تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اور آگے میں جو ہم مد کر رہے ہیں یہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے، لہذا اسے ہم ایک الف کے برابر اور اسے جو ہے 2.5 3 4 الف کے برابر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ثم اذا شاء انشرہ، دونوں حمزہ کو اچھے طریقے سے اور تحقیق کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ شرح، ٹھیک ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ،
آگے پڑھتے ہیں کلا لما یقض ما امرہ، یقضی یقضی، یا واد آ رہا ہے، لہٰذا واد کو صحیح انداز سے پر کر کے پڑھیں گے۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور یہ واد جو ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، لہذا اچھے انداز سے پڑھیں گے۔ کلا لما یقض ما امرہ، کلا لما، کلا لما، میم مشدد کے اندر ایک الف کا ہم گنہ کریں گے، اور اس کو پھر اس کے بعد ایک الف کے برابر الف مدہ کو بھی کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ کلا لما یقض ما امرہ، آگے پڑھتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دوبارہ پڑھیں گے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ یہاں پر آپ دیکھیں صاد کی ادائیگی 2 مرتبہ ہو رہی ہے، دونوں جگہ ہمیں صاد کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں گے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، صَبًّا، آگے پڑھیں گے ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، یہاں پر آپ دیکھیں قوف 2 مرتبہ آ رہا ہے، پھر یہاں پر بھی شقّا، تو دونوں قوف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، شقق شقق، ٹھیک ہے۔ ثم، ثم، یہاں پر میم کو دراز نہیں کرنا ہے، ثم شققنا اس طرح نہیں کرنا ہے، بلکہ ثم شققنا الارض شقا، ثم شققنا الارض شقا، ثم شققنا الارض شقا، آگے پڑھیں گے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، حَبًّا، آگے پڑھیں گے وَعِنَبًا وَقَضْبًا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، قض یہاں پہ واد ہے، ٹھیک ہے، قدبہ قدبہ یہاں پہ دال نہیں ہے۔ کئی حضرات ایسے بھی ہیں کہ جن کو واد کے اندر بھی قلقلہ پڑھتے ہوئے سنا گیا، جی ہاں، واد میں بھی جناب قلقلہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ واد حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، لہذا یہاں ہمیں توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے وَعِنَبًا وَقَضْبًا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، قضبا، یہ زبان کی کروٹ داڑوں میں لگیں گی، قضبا قضبا، ٹھیک ہے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، نخلا، آگے پڑھیں گے
وحدائق غلبا، قوف بھی پر ہے، پھر اس کے بعد غین یہ بھی پر ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ قوف جو ہے یہ زبان کی جڑ اور نرم تالو سے ادا ہوتا ہے، اور جو غین ہے یہ تھوڑا سا اوپر آپ جائیں گے ہے نا حلق کی جانب، تو اوپر والی حلق سے غین ادا ہو رہا ہے، لہذا بہت احتیاط سے ادا کرنے کی حاجت ہے۔ ہم اس طرح پڑھیں گے وحدائق غلبا، وحدائق غلبا، وحدائق غلبا، دونوں کو اگر ہم الگ الگ کریں گے تو ہمیں توجہ کے ساتھ ادا کرنے میں آسانی ہو جائیں گی۔ حدائق غلبا، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے وحدائق غلبا، وحدائق غلبا، غلبا، ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، توجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، خو یعنی خو کو جو ہے ہاں ساکنہ سے ملانا ہے، چونکہ یہاں پر تا گول والی نظر آ رہی ہے، اور جو ہے یہ تا جب بھی ہم وقف کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہ ہاں ساکنہ سے بدل جاتی ہے، تو اس طرح پڑھیں گے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، یہاں پر آپ توجہ دیجئے، يَفِرُّ الْمَرْءُ، يَفِرُّ الْمَرْءُ، يَفِرُّ الْمَرْءُ، ٹھیک ہے، یہ آپ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ اس کو دہرا لیں گے تو یہ مکمل آیت آپ کی زبان پر آ جائیں گی۔ من اخی یہ آسان ہے، یوما یہ آسان ہے، یفر المرء اس کو آپ دہرا لیں گے تو یہ پوری آیت آپ کی زبان پر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، آگے بڑھتے ہیں وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، آگے بڑھتے ہیں وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، دو کلمے پڑھیں گے لِكُلِّ امْرِئٍ، لِكُلِّ امْرِئٍ، یہ لام کو جب میم سے ملائیں گے تو یہاں پر گنہ نہیں کریں گے، لیکن جب یہ حمزہ کو میم سے ملائیں گے تو گنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ نون ساکن ہے، اس میں گنہ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد میں ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، لہذا اظہار کریں گے، تو اس طرح ہوگا لِكُلِّ امْرِئٍ، لِكُلِّ امْرِئٍ، لِامْرِئٍ، ٹھیک ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، يَوْمَئِذٍ، يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ، شَأْنٌ،
شین کو حمزہ ساکنہ سے ملانا ہے تو یہاں پر جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا شأنُ یغنی، شأنُ 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 نہیں کرنا ہے بلکہ شأنُ شأنُ یغنی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ آگے پڑھیں گے وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ وجوہ یومئذ مسفرہ، یہاں پہ سین سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، آگے پڑھیں گے ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، مستبشرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، یہ غوط کی ادائیگی ہمیں اس کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، یومئذ مسفرہ، مسفرہ، ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، مستبشرہ، آگے پڑھیں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یومئذ، اس کے بعد عین، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، لہذا یہاں پر ہم جو ہے اظہار کریں گے تنوین کا، تو اس طرح پڑھیں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، غبرہ، آگے پڑھیں گے ترہقہا قترہ، یہاں پر آپ دیکھیں ترہقہا، حقہا، ٹھیک ہے، را کو پر کریں گے ترہقہا قترہ، ترہقہا قترہ، ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ لیجیے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا سورہ عبسہ یہ آج کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح جو ہے قرآن پاک کی مشق کرنے، اسے یاد کرنے، اس کی تکرار کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس کی دعوت کو بھی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کا نام ہے قرآن پڑھنا سیکھیے، اس کو آپ خود بھی دیکھیے اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی شیئر کیجئے، اس کی دعوت پیش کیجئے، تاکہ ہماری دعوت کی وجہ سے اگر کوئی قرآن پاک کی طرف آ جاتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ جاتا ہے، جب تک وہ قرآن پاک صحیح پڑھتا رہے گا اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا